اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور یہی بات رکھی تھی کہ اگر ایس ایس جی سی کا مقصد یہ ہے کہ اسے اپنے واجبات واپس مل جائیں یا گیس کا بل کوئی ادا کر دے تو وہ ادائیگی تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ اسٹیل مل چلے. اگر اسٹیل مل نہیں چلے گی تو گیس کا بل ادا نہیں کر سکتے. اور آج جب ہم 5 برس کے بعد آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو جو 35 ارب روپے کا گیس کا بل تھا مئی 2020 میں جو میرے پاس تفصیلات آئی ہیں، ممکن ہے کوئی 19-20 ہو اس میں، آج ایس ایس جی سی کا جو کلیم ہے اسٹیل مل پر وہ 66 ارب اور 66 کروڑ کا ہے. اس وقت تو یہ کہہ کر گیس بند کر دی گئی کہ یہ جو 35 ارب ہے نہ ملنے کی وجہ سے ایس ایس جی سی جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور چل نہیں پائے گا. لیکن آج 5 برس کے بعد تقریباً وہ جو کلیم تھا ایس ایس جی سی کا وہ دگنا ہو گیا ہے. نہیں، بیچ میں حکومت تھوڑے بہت دیتی رہی ہے کروڑوں میں کچھ نہ کچھ، لیکن ادائیگی نہیں ہوئی. اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ پی ایم ایل این کی حکومت کا اسٹیل مل کی جو ہے وہ انتہائی نامناسب تھا اور اس ادارے کو تباہ کرنے کا ایک پہلا قدم تھا. جس وقت اسٹیل مل بند ہوئی، میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کی جو پیداوار تھی وہ 65% اپنی کیپیسٹی پر وہ چل رہی تھی. اور اگر اس وقت کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو جون 2015 سے پہلے آہستہ آہستہ جو پروڈکشن تھی وہ اسٹیل مل کی بڑھتی گئی اور 65% پر جب آ گئی تو وہ بریک ایون پر تھی، وہ خسارے میں نہیں تھی اس وقت، یا خسارے سے نکلنے کے قریب تھی. اگر اسی رفتار سے اسٹیل مل چلتی رہتی تو شاید اسی برس میں یا چند مہینوں میں وہ خسارے سے نکل آتی. اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی وہ خود دیتے، اپنے اوپر جو واجبات تھے ایس ایس جی سی کے یا کسی اور یوٹیلیٹی کمپنی کے وہ بھی وہ خود ادا کرنے کے قابل ہوتے. لیکن عجیب منطق ڈالی گئی کہ ایس ایس جی سی کو چونکہ پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے ہم جو ہے یہ اس کا گیس بند کر دیتے. پیسے آج تک نہیں ملے، واجبات زیادہ بڑھ گئے اور بقول اس حکومت کے ان پچھلے 5 برسوں میں 72 ارب روپے ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں دیے گئے. اب مجھے بتائیے کہ یہ کون سی کیلکولیشن ہے، کون سے دانشور ہیں، کون سے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں جو 15 ارب روپے بلکہ 14 ارب روپے 17 ارب روپے 2015 میں جو گیس کا بل تھا وہ دیتے ہوئے تو ان کو موت آ رہی تھی. اگر وہ دے دیتے تو نہ یہ 72 ارب روپے آپ کے خرچ ہوتے، نہ گیس کا بل اتنا بڑھتا، نہ اسٹیل مل کی یہ حالت ہوتی اور یہ پروڈکشن وغیرہ ساری بہتر ہو جاتی اور اسٹیل مل اپنے کرائسس سے نکل آتی. لیکن آج سپریم کورٹ کے کاندھے کو استعمال کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب کی ایک آبزرویشن کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس آبزرویشن کو بہانہ بنا کر، اس کو جواز بنا کر 9,500 کے قریب پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے.